بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ کل کی آیت میں ریا کے متعلق پڑھا تھا کہ ریا کی نحوست سے بندے کے اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور ریا کی وجہ سے بہترین اعمال کے اجر و ثواب سے بھی مرائی یعنی ریا کرنے والا بندہ، دکھلاوے والا بندہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کی دو آیات ہیں، ایک آیت کے اندر عمل مومن کا ذکر ہے، دوسری آیت کے اندر عمل منافق کا ذکر ہے۔ مومن اور منافق کے اعمال کے احوال، دونوں کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، رب کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کی مضبوطی سے یعنی خوش طبعی سے ایسا خرچ کرنے والے جو ہیں ان کی مثال کمثلی، اس کی مثل ہے کس کی؟ کمثلی جنتٍ بربوۃ، جیسے ایک باغ ہو، جنت کا لغوی معنی باغ ہے، کمثلی جنتٍ جیسے ایک باغ ہو، بربوۃ بلند مقام پر، اصابہا اور اس بلند جگہ پر جو باغ ہے اس کو پہنچے وابلون موسلادھار تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ اپنے ثمرات، اکلہا اپنے میوہ دے، آتت وہ باغ دے اپنے میوہ ضعفین دوہرے، ڈبل۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور وہ باغ بلند ہونے کی وجہ سے اتنا اچھا اور اتنی اچھی اس کی وہ زمین اور مٹی ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس باغ پر تیز بارش نہ بھی پہنچے، فَطَلْ، تو پھر اس باغ کو تھوڑی سی ہی کافی ہے، یعنی تھوڑی سی بوندا باندی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت میں منافق کے عمل کا یا ریا کرنے والے کے عمل کا ذکر فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کا کوئی باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، وہ باغ ہو اور باغوں کے پودوں اور ان کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات،
اور اس کے ان باغات کے اندر ہر قسم کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس حالت میں پھر اس بندے کو بڑھاپا آ جائے، باغ اس کے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہیں، میوے سے بھرے ہوئے ہیں، ہر قسم کا اس کے اندر پھل آ چکا ہے، لیکن جب پھل پک کر تیار ہو گیا، اصابہ الکبر، اس کو بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ، اولاد بھی اس کی ہے لیکن کمزور ہے، چھوٹی ہے اولاد، بچے چھوٹے ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس باغ پر اعصار، تیز آندھی آ جائے، فیہ نار، اتنی شدید قسم کی آندھی آئے کہ اس کے ساتھ آگ بھی آئے، فیہ نار، اس آندھی کے اندر آگ بھی ہو، فاحترقت، تو وہ آندھی آگ والی اس کے باغ کو جلا دے۔ تو شروع میں فرمایا آیود احدکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایسا باغ ہو جو پک کر تیار ہو گیا، پھر آندھی آگ والی آئے اور اس کو جلا دے؟ کذالک یبین اللہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے آیات، اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم ان اللہ کی آیتوں کے اندر غور و فکر کرو۔ پہلی آیت کے اندر بندہ مومن کا عمل اور اس کے عمل کے احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بیان کیا ہے کہ جو صدقے دل سے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تثبیتا من انفسہم، اپنے دل کی مضبوطی کے ساتھ، یعنی خوش دلی کے ساتھ، دل کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی گھبراہٹ، پریشانی نہیں ہوتی کہ میرا مال مجھ سے جدا ہو رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے۔ فرمایا ایسا صدقہ، ایسے مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی طرح جو باغ بے ربوہ، ربوہ کہتے ہیں بلند مقام پر جو جگہ ہوتی ہے، اونچی جگہ، اونچی زمین، جو اونچی ہوتی ہے تھوڑی سی زمین، وہاں آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے موسمی اثرات بھی اچھے پڑتے ہیں، وہاں پر بارش بھی تیز آتی ہے۔ فرمایا اس صدقہ کرنے والے کی مثال اس باغ کی طرح جو بلند جگہ پر ہو، اصابہ وابل، اس بلند مقام پر جو باغ ہے وہاں پر تیز بارش، وابل تیز موسلادھار بارش اس کو پہنچے، جب بارش اس کو آئے، فآتت اکولہا ضعفین، تو وہ دوہرے پھل دے۔ کیا مطلب کہ جو نچلی زمین پر درخت، دو درخت جتنا پھل دیتے ہیں، وہ اوپر والی زمین پر جو باغ ہے وہ اتنا ایک درخت پھل دیتا ہے، یہ مطلب ہے آتت اکلہا ضعفین، کہ وہ باغ دوہرا پھل، دوہرے میوے، دوہرے ثمرات دیں۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر تیز بارش اس پر نہ بھی برسے، فَطَلْ، تو اس کو تھوڑی سی کافی ہے، فَطَلْ، معمولی سی بوندہ بادی ہی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ بلند مقام پر ہے، وہاں آب و ہوا ہی اس کے لیے معتدل ہے، اچھی ہے، تو وہاں بارش کم بھی ہو تب بھی اس کے لیے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس میں مثال ہے اس بندے کے لیے جو بندہ صدقے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، وہ زیادہ خرچ کرے یا کم خرچ کرے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو نفع ہی نفع ملے گا، چاہے کم خرچ کرے چاہے زیادہ کرے، زیادہ کرے یا کم، نیت اس کی اللہ کی رضا کی ہے، خوش دلی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، زیادہ کرے یا کم کرے، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اس کو اس کا نفع ہی ملے گا۔ اب اسی آیت کے اندر، اسی آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے، یہی بندہ جس کی اس آیت میں مثال دی گئی ہے،
بندہ جب صدقہ کرتا ہے، وہ بندہ جو رب کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ جب صدقہ کرتا ہے، اس بندے کا صدقہ ابھی فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا نہیں، فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اس بندے کا وہ صدقہ، چاہے وہ نقد مال ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، چاہے کوئی بھی اور شے ہے، جو بھی اس نے صدقہ کیا ہے، اس نیک بندے کا خوش دلی سے کیا جانے والا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اس صدقہ کرنے والے کو 5 باتیں کہتا ہے۔ وہ 5 باتیں کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے صدقہ کرنے والے، میں قلیل تھا تو نے مجھے کثیر کر دیا، میں قلیل تھا تو نے مجھے کثیر، جیسے وہ بارہا مرتبہ پیچھے گزرا ہے آیات میں کہ بندہ، وہ احادیث بھی گزری، 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے 700 درہم تک اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ صدقہ کہتا ہے کہ اے صدقہ کرنے والے، میں قلیل تھا تو نے مجھے کثیر بنا دیا ہے، میں تھوڑا تھا تو نے مجھے زیادہ کر دیا ہے، میں تیرا دشمن تھا لیکن اب تو نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ وہ صدقے کا مال، وہ صدقے کی چیز اس صدقہ کرنے والے کو کہ میں تیرا دشمن تھا، اب میں تیرا دوست ہوں، تو نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں فانی تھا لیکن اب تو نے مجھے بقا کی دولت بخش دی ہے۔ یعنی جو صدقہ کر دیا ہے، جو حدیث پاک بھی پیچھے بھی عرض کی ہے، جو بندہ دنیا میں اپنے اوپر خرچ کر لے، کپڑے پہن لے، جوتے خرید لے، کوئی کھانا وغیرہ کھا لے، وہ بندے دنیا کے اندر خرچ کر لیا، اور جو بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، اصل بندے کا وہ ہے جو آخرت میں اس کو اجر ملے گا۔ تو وہ صدقہ کہتا ہے کہ میں فانی چیز تھی، میں فانی تھا، تو نے مجھے بقا کی دولت بخشی۔ اور 5ویں نمبر پر کہتا ہے صدقہ کہ اے صدقہ کرنے والے، پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ یہ صدقہ کرنے والے کو اس کا صدقہ یہ 5 باتیں کہتا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں ہی علامہ اسماعیل حقی نے ایک اور حدیث پاک اور اس حدیث کے مفہوم میں پھر ایک حکایت نقل کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا بندہ چھوڑ دے، اس کی حاجت پوری نہ کرے۔ کوئی اگر کسی ضرورت مند کی حاجت پوری نہ کرے تو اللہ بھی اس کی حاجت پوری نہیں کرے گا۔ یہ حدیث پاک نقل کی علامہ اسماعیل حقی نے اس آیت کی تفسیر میں کہ ضرورت مند کی حاجت مند کی جس نے حاجت پوری نہ کی، اللہ بھی اس کی حاجت پوری نہیں کرے گا۔ علامہ اسماعیل حقی یہ حدیث لکھ کر کہتے ہیں، ایک عالم دین نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو اس نے اس میں غور و فکر کیا، اس کو سمجھنا آئی کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ جس نے حاجت مند کی حاجت پوری نہ کی، اللہ بھی اس کی پوری نہیں کرے گا۔ وہ غور و فکر کرتے کرتے جب کسی نتیجے پر نہ پہنچا تو وہ رو پڑا، مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آخر کار اس کے ذہن میں آیا کہ فلاں ایک بستی میں بزرگ ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، شاید ان کو اس حدیث کا کوئی مفہوم آتا ہو۔ وہ عالم دین اس اللہ کے نیک بندے کے پاس گئے، جب وہاں گئے تو جا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ وہ جو بزرگ تھے وہ ایک کتے کو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھلا رہے تھے، کتے کو روٹی کے ٹکڑے کھلا رہے تھے، اور وہ روٹی کے ٹکڑے کتے کو کھلاتے کھلاتے ہی انہوں نے سلام کا جواب دیا، اس کے لیے کھڑے بھی نہ ہوئے۔ پہلے اس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، عزت و تکریم کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اور وہ بندہ بھی حیران ہوا۔ جب وہ کتے کو روٹی کا ٹکڑا جو روٹی تھی وہ کھلا کر فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اے بندے، اے عالم دین، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آج تیرا اس طرح استقبال نہیں کیا جیسے پہلے کرتا تھا، آج میں نے تیری وہ عزت و تکریم نہیں کی جو پہلے کرتا تھا۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی کی حاجت پوری نہ کرے اللہ بھی اس کی حاجت پوری نہیں کرتا۔ وہ بندہ بھی یہ پوچھنے آیا ہے، سوال کرنے آیا ہے،
تو وہاں منظر ہی ایسا تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ سرکار کا فرمان ہے جو کسی کی حاجت پوری نہ کرے اللہ بھی اس کی پوری نہیں کرتا۔ اب بتا، تیرے سامنے ہے معاملہ، اگر میں تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا، تیری عزت و تکریم کرتا، اتنے وقت میں وہ کتا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو کر چلا جاتا، تو پھر اس حدیث کے زمرے میں میں بھی آ جاتا کہ میں نے اس کتے کی حاجت پوری نہیں کی۔ تو وہ عالم دین جب انہوں نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حدیث کی سمجھ آ گئی۔ اب بغیر سوال کیے ہی وہ واپس چلے گئے، کیونکہ جو سوال لے کر آئے تھے اسی کا ان کو جواب مل گیا۔ تو جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے صدقے دل سے، خوش دلی کے ساتھ، رب کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو اس کا نفع ملتا ہے، چاہے وہ مال کم خرچ کرے چاہے مال زیادہ خرچ کرے۔ اللہ نے اس کی مثال اعلیٰ ترین باغ کے ساتھ دی ہے اور اعلیٰ ترین باغ کے زیادہ پھل اور میوہ جات دینے کے ساتھ دی ہے۔ یہ عمل ہے اس آیت میں مومن کا عمل۔ اب اگلی آیت میں عمل ہے منافق کا۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم میں سے کسی کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، اس میں نہریں بھی نیچے چڑھ رہی ہوں، درختوں پودوں کے نیچے ہر قسم کا اس میں پھل بھی ہو، اور باغ والے کو بڑھاپا آ جائے، جب پھل پک کر تیار ہو جائے، باغ مکمل بھرا ہوا ہو میوہ جات سے، اس باغ کے مالک کو بڑھاپا آ جائے، اولاد بھی اس کی چھوٹی ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد کمزور ہے، چھوٹی ہے، اور اسی حالت میں پھر آندھی آ جائے، آندھی کے اندر آگ ہو اور اس کے باغ کو جلا دے، اب وہ بوڑھا ہے، خود باغ کو بچا نہیں سکتا، اس کی اولاد تو ہے لیکن اولاد باپ کی مدد نہیں کر سکتی، اولاد چھوٹی ہے، اولاد کمزور ہے، وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے، تو اس بوڑھے کا باغ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ باغ پک کر تیار ہوا، اس کا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب اس آیت کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال عمر یوما لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، فی من ترون هذه الآیہ ایود احدکم ان تکون له جنہ۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں کون سا بندہ مراد ہے؟ یہ اللہ نے مثال کس کی دی ہے کہ کیا تم چاہتے کہ تم باغ ہو تمہارا اناج سے، وہ انگوروں کھجوروں سے بھرا ہوا، اور پھر آگ والی آندھی آئے اس کے بڑھاپے کی حالت میں اور وہ باغ کو بچا نہ سکے؟ اس سے کون سا بندہ مراد ہے؟ قالوا اللہ اعلم۔ جو حاضرین تھے انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں فغضب عمر، حضرت عمر فاروق کو کچھ غصہ آیا، فقال، فرمایا، قولوا اعلم او لا نعلم، تم یہ کہتے ہمیں نہیں پتہ یا ہمیں پتہ ہے، یہ جواب دیتے، یہ کیا ہوا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی اس کا میں نے کسی مقصد کے لیے تم سے سوال کیا ہے۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، محفل کے اندر مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، جن کے لیے سرکار نے دعا کی تھی اللہ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما، تو وہ قرآن کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ انہوں نے کہا فی نفسی منہا شیء یا امیر المؤمنین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میرے دل میں کوئی اس کے متعلق جواب آیا ہے، کسی چیز کے متعلق۔ فقال عمر، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یا ابن اخی قل لا تحقر نفسک، اے بتیجے کہو وہ کیا تیرے دل میں بات آئی ہے، لا تحقر نفسک، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کی، یہ نہ سمجھ کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، فرمایا لا تحقر نفسک، اپنے آپ کو کم تر چھوٹا نہ سمجھو، جو تیرے دل میں یہ علم کی بات اس آیت کا مفہوم آیا ہے وہ بیان کرو۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضربت مثلا لعمل، میں اس آیت سے عمل کی مثال مراد لیتا ہوں۔ فقال عمر ای عمل، کون سا عمل؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا
لعمل المرائی، دکھلا کر عمل کرنے والا، یہ آیت اس کی مثال بیان کی گئی ہے جو دکھلاوے کے طور پر عمل کرتا ہے، دکھا کر عمل کرتا ہے کہ عمل اس کا اعلیٰ ترین ہے، لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کا عمل ضائع ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے ان کے اس قول کو سن کر اس کو رد بھی نہیں کیا کہ نہیں یہ نہیں ہے، ان کے اس مراد کو بھی صحیح کہا، لیکن حضرت عمر فاروق نے پھر اپنی جو مراد ہے وہ بھی بیان کی کہ اس آیت کا مفہوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ فقال عمر لرجل غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مالدار بندے کے لیے فرمایا یعمل بطاعت اللہ، زندگی بھر وہ اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، دیگر نیک اعمال بھی کرتا ہے، حتی بعث اللہ لہ الشیطان فعمل بالمعاصی، پھر شیطان اس کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے، شیطان اس کو وسوسات ڈالتا ہے، اور وہ بندہ جو ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، شیطان کے وسوسوں میں، شیطان کے جانسے میں آ کر عمل بالمعاصی، اب رب کی نافرمانی کا عمل اس نے کر دیا، حتی اغرق اعمالہ، حتیٰ کہ اس نے اپنی زندگی کے سارے اعمال کو غرق کر دیا۔ فرمایا اس آیت میں اس بندے کی مثال ہے، اس بندے کی مثال ہے کہ جو زندگی بھر نیک عمل اللہ کی اطاعت میں گزارتا رہا، ساری زندگی اس نے اللہ کی اطاعت میں گزاری، لیکن کسی وقت آ کر شیطان کے شکنجے میں آیا، شیطان کے وسوسات میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی، اور ایسا وہ نافرمان ہوا کہ پچھلا بھی اس کا کیا ہوا سارا غرق ہو گیا۔ تو یہ مثال جو ہے منافق کی ہے کہ منافق کا عمل جو ہے وہ کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس کے عمل کا بھی اجر اس کو نہیں مل سکتا، وہ آخرت کے اندر وہ نفاق جو ہے، نفاق کی وجہ سے وہ اپنے عمل کو نہیں بچا سکتا، جیسے وہ بڑھاپا اس باغ کو وہ بوڑھا آدمی نہ بچا سکا آندھی اور آگ سے، اسی طرح منافق بھی اپنی منافقت کی وجہ سے اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کو بھی اجر و ثواب کے لیے نہیں محفوظ رکھ سکتا، اس کا عمل بھی ضائع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کے اندر اپنی رضا شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالی دکھلاوے، ریاکاری اور سمو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔